نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، ہم کو رب سے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں احباب؟ سبق نمبر 21 ہو چکا ہے، اور اس میں نے آخر پہ عرض کیا تھا کہ آگے والا سبق جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ انا اور انا کا فرق ہے، یعنی انا کا پڑھا جاتا ہے اور انا کا پڑھا جاتا ہے۔ تو بلکہ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں۔ بعض کو لوگ سوال کرتے ہیں ہمارے احباب کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ہم اذان میں یا اقامت میں پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس محمدن ٹھیک ہے، یہ محمد ٹھیک، بہرحال یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو اب آپ کو یہ تو سمجھ آ چکی ہوگی کہ محمدن کیوں پڑھتے ہیں، کیونکہ انا یا انا جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو آج ہم سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 22، اور یہ انا اور انا کا فرق ہے۔ چونکہ انا اور انا کے استعمال کی مختلف جگہیں ہیں، اس لیے ان دونوں کے استعمال کے بعض مقامات ذکر کر دیے جائیں گے تاکہ عربی عبارت پڑھنے میں سہولت رہے کہ انا کہاں پڑھنا ہے، انا کہاں پڑھنا ہے۔ تو اب وہ کلمات، وہ جگہیں بتائی جائیں گی، وہ مقامات بیان کیے جائیں گے جہاں پہ انا پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ کون سے مواقع ہیں جہاں انا پڑھا جائے گا۔ تو درج ذیل صورتیں ہیں جن میں انا یعنی بکسر حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ 7 صورتیں، 7 مقام ایسے ہیں جہاں انا نہیں پڑھیں گے بلکہ انا پڑھیں گے۔ نمبر 1، جملے کی ابتدا میں، یعنی جملے کی ابتدا جب ہوتی ہے تو انا پڑھا جاتا ہے، جیسے ان اللہ غفور الرحیم یا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور قول اور اس کے مشتقات کے بعد، یعنی قالا، یقولو، قائل، اس طرح قول اور اس کے مشتقات، یعنی قول سے جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان کے بعد جب بھی آئے گا تو انا ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ ایک نئے سرے سے بات، قول اور اس کے مشتقات کے بعد نئے سرے سے ایک بات شروع ہوتی ہے تو انا پڑھا جاتا ہے۔ جیسے یقولو انہا بقرۃ صفراء، یقولو ہے تو انہا بقرۃ صفراء، انا آ گیا نا۔ تو نمبر 3، اسم موصول کے بعد، اب یہ آگے جا کے سبق آئے گا کہ اسم موصول کیا ہوتا ہے، الذی یا اللتی، یہ اسم موصول کے بعد جب بھی پڑھا جائے گا تو انا پڑھا جائے گا۔ جیسے ما رأیت الذی انہ فی المسجد۔ نمبر 4، جب اس کی خبر پر لام مفتوح داخل ہو، یعنی خبر ہو تو خبر پر لام مفتوح داخل ہو، جیسے ان زیدن لقائم، یہاں ان زیدن لقائم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قائم پر جو لام مفتوح ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے انا پڑھا جائے گا۔ نمبر 5، حروف تنبیہ کے بعد، جیسے قرآن پاک میں ہے ان اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، جب یہ اس اپنے اسم اور خبر سے مل کر حیثو کا مضاف الیہ واقع ہو، یعنی حیثو کے بعد جب آئے اور اس کا مضاف الیہ بنے تو اس وقت بھی اس کو انا ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے ذهب التلمیذ حیث ان الاستاذ موجود۔ اور نمبر 7، جواب قسم میں جب آئے گا اس وقت بھی انا پڑھا جاتا ہے، جواب قسم میں بھی انا پڑھا جاتا ہے، جیسے واللہ ان محمد الرسول اللہ۔ یہ 7 وہ مقامات ہیں جہاں پہ انا پڑھا جائے گا، یعنی الف اور نون لکھا ہوگا تو انا پڑھا جائے گا۔ اور اب انا پڑھنے کے جو واقع ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، یہ ٹوٹل ہیں 6، یعنی 7 مقامات پہ انا پڑھا جاتا ہے اور 6 مقام ایسے ہیں جہاں پہ انا پڑھا جاتا ہے۔ انا پڑھنے کے مقامات کون سے ہیں؟ جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر فاعل یا نائب الفاعل بنے یا نائب الفاعل بنے تو اس وقت یہ انا پڑھا جائے گا۔ جیسے بالاغنی ان زیدن عالم، بالاغنی ان زیدن عالم، یہ فاعل بنے گا۔ نمبر 2،
جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مفعول بنے، جیسے کرہت انک جاہل، اور نمبر 3 جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، مبتدا بنے، جیسے عندی یہ خبر ہے، انک قائم، یہ انک قائم اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا بنے گا۔ نمبر 4 جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ بنے، جب یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مضاف الیہ واقع ہو، اس وقت بھی ان پڑھ جاتا ہے، جیسے عجبت من طول انک قائم، عجبت من طولی، طولی مضاف ہے اور انک قائم یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا۔ نمبر 5 جب عالمہ اور شاہدہ، عالمہ اور شاہدہ، پیچھے قول کی بات کہی تھی، یہاں عالمہ اور شاہدہ، یا ان کے مشتقات کے بعد آئے اور اس کی خبر پر لام مفتوح نہ ہو، لام مفتوح نہ ہو تو اس وقت انا پڑھا جاتا ہے۔ اب شاہدہ سے اشہدو بنا ہے نا، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اشہدو ان محمدن رسول اللہ۔ نمبر 6 جب یہ حرف کے بعد آئے، یعنی کسی حرف کے بعد آئے تو انا پڑھا جاتا ہے، مثال کے طور پر علمتہ لأنہ جاہل، تو قریب قریب خلاصہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ درمیانے کلام میں انا ہی پڑھا جاتا ہے، درمیانے کلام میں انا ہی پڑھا جاتا ہے، سوائے چند صورتوں کے، اور وہ بہت تھوڑی ہیں، وہ آپ پچھلے والے سبق کو مطلب جو پیچھے ہم نے پڑھا 7 مقامات، ان پہ غور و فکر کریں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب ابتدا سے ہو یا کوئی بات ہی ابتدا سے شروع ہو رہی ہو، چاہے وہ معنوی طور پر، تو اس وقت عموماً انا پڑھا جاتا ہے۔ فائدہ، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے اور جملہ میں تاکید پیدا کرتا ہے، جبکہ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا، بلکہ جملے کا جز یعنی فاعل مفعول وغیرہ بنتا ہے اور جملے میں تاکید پیدا نہیں کرتا۔ مشق کے سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں کہاں انا اور کہاں انا پڑھا جائے گا؟ آپ خود اندازہ لگائیے کہ کون کون سے مقامات ہیں اور کیسے کیسے، اور پھر کیوں، مطلب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں انا پڑھ رہے ہیں تو یہاں انا کی 6 مقامات میں سے کون سی صورت پائی جا رہی، کون سا مقام پایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سبق، مطلب مشکل سبق جو تھے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مطلب آپ نے جملہ فعلیہ پڑھ لیا، جملہ اسمیہ پڑھ لیا، آگے والے اسباق جو ہیں وہ جملہ اسمیہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے بھی چلتے چلے جا رہے ہیں، پھر جملہ فعلیہ کے ارد گرد گھوم گے، تو اب اسباق جو ہیں وہ مشکل نہیں ہے۔ اب مطلب جہاں بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے، حدیث پاک پڑھتے ہوئے، جہاں انا پڑھیں گے، جہاں انا آئے، دیکھیں نا قرآن پاک میں تو انا یا انا آئے گا، تو آپ کو خود غور کرنا ہے کہ یہاں 6 مقامات میں سے کون سا مقام پایا جا رہا ہے۔ جہاں انا آئے گا تو آپ کو خود غور کرنا ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہ کون سا مقام یہاں پایا جا رہا ہے، تاکہ بات کو یاد کرنے میں اور بات کو دہراتے ہوئے آگے پہنچانے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔